یہ کتاب میرے پاس ہے، کتاب کا نام ہے تذکرہ، لکھنے والا پکڑنے والا یہ قادیانی ہے، انہوں نے مرزا قادیانی کی شیطانی الہامات کو کلیکٹ کر کے اکٹھا کر کے تذکرہ کا نام دے کے پرنٹ کر دیا۔ یہ تذکرہ کی اشاعت نمبر 4 ہے، جس طرح ہم مسلمان کہتے ہیں کہ تورات انجیل وحی مقدس ہے، قرآن وحی مقدس ہے، قادیانی کہتے ہیں یہ تذکرہ یہ بھی وحی مقدس ہے۔ نعوذ باللہ، یہ لکھا ہوا تذکرہ یہ بھی وحی مقدس۔ قرآن کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے ایک نام قرآن پاک کا تذکرہ بھی ہے۔ قرآن کی نقل کرتے ہوئے اس کا نام تذکرہ رکھا۔ قادیانیوں میں اس کتاب کی جو اہمیت ہے وہ مسلمانوں میں جو قرآن کی ہے ان کی اس کتاب کی ان کے ہاں یہ اہمیت ہے۔ نعوذ باللہ، کہتے ہیں مرزا قادیانی کی جتنے الہامات ہوئے اکٹھے کر کے اسے انہوں نے پرنٹ کر دیا۔ اس کتاب کا پیج نمبر 192 192 اس کے اندر اس نے کیا بکواس کی سنیے گا۔ لکھتا ہے، پکتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایک کش میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، میں خود خدا ہوں، اور میں نے یقین کیا کہ خدا ہی ہوں۔ استغفر اللہ۔ آگے سنیے، کہا خدا بن گیا، یقین کیا کہ میں خدا ہی بن گیا۔ آگے کہا نعوذ باللہ، اور میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال نہیں رہا۔ آگے بکا یہاں تک کہ میرے رب نے مجھے اپنے اندر بالکل مخفی کر لیا اور میرا نام و نشان تک ختم ہو گیا۔ کہا اس اسنا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی ہے۔ استغفر اللہ۔ سورہ نمبر 192۔ آگے بکا کہ لوگوں سن لو، اللہ کی روح مجھ پہ محیط ہو کر جسم میں اپنے طور پر مجھے مستولی کر لیا، پنہا کر لیا۔ پھر آگے بکواس کی، کہا جب میں خدا بن گیا میں نے دیکھا کہ زمین و آسمان یہ پرانے ہو چکے تھے، میں نے نئی زمین نئے آسمان ساری کائنات کو کہا میں نے پیدا کیا۔ تو پتا لگا یہ کائنات کا بدترین کعبہ تھا۔ اس نے کہا نعوذ باللہ کہ میں خود خدا بن گیا، زمین و آسمان میں نے پیدا کر لیے۔ کسی پہ بریک نہیں لگائی، یقین جانے یہ کتاب میرے پاس ریفرنس نوٹ کریں، اس پہ بھی بریک نہیں لگائی۔ یہ کتاب کے اندر اس مردود نے سوال نمبر ہے 423 اس کے اندر کیا بکا، کیا بکواس کی، کہا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہا اللہ نے مجھے کہا کہ اے مرزا قادیانی تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ اولاد اللہ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ کہا بلکہ اللہ نے کہا اے مرزا قادیانی تو مجھ میں سے ہے اور میں تجھ میں سے ہوں۔ خدا کا باپ ہونے کا بھی دعویٰ کیا، خدا کا بیٹا ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ تو کہے نعوذ باللہ میں خدا کا بھی باپ بن گیا، یہ مسلمان ہے کائنات کا بدترین کافر ہے، بدترین کافر ہے۔ پتا چلا کہ قادیانیت کا اسلام سے دور کا بھی ناطہ نہیں، یہ کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ اسی پہ بھی بریک نہیں لگائی، یقین جانے اسی پہ بھی بریک نہیں لگائی۔ اس خبیث نے یہاں تک بکواس کر دی۔ یہ کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 21 ادھر موجود ہوگی، یہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر مرزا بے ایمان نے پروردگار کو گالی دیتے ہوئے، پروردگار کی شان میں بکواس کرتے ہوئے کیا لکھا ہے، استغفر اللہ۔ پیج نمبر 81 پہ کہتا ہے لوگو یہ خدا کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے، در حقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی۔ کہتا ہے اور مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے، خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں۔ کہا میرا اللہ سے ایک ایسا نہانی تعلق ہے جو میں تمہیں بتا سکتا نہیں، جو قابل بیان نہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا، بتا بھی دیا۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، کتاب کا نام ہے اسلامی قربانی، لکھنے والا قاضی یار محمد قادیانی۔ کتاب کے پیچھے ربوہ کی سٹیمپ، خلاف لائبریری ربوہ کی مہر موجود، بک نمبر موجود، کلاس نمبر موجود۔ لکھنے والا مرزا قادیانی کا قریبی مرید قاضی یار محمد، سوال نمبر 12 پہ سنیے کیا لکھتا ہے، کیا بکتا ہے، کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، کہتا ہے جیسا کہ مسیح موعود یعنی قادیان کا چمگادڑ مرزا قادیانی نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی گویا کہ آپ عورت ہیں۔ کہا ایک بار ہمارے مرزے نے ہمیں بتایا کہ میں عورت بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ کہتا ہے سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے، اور مجھے بتا اس سے بڑھ کے پروردگار کی شان میں اور بکواس کسے کہا جائے گا۔ یقین جانیے زمین کانپتی ہے، آسمان کانپتا ہے، پروردگار کو اتنی بڑی
گالی بکی، بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے مردود آئے، بڑے بڑے کافر آئے، بڑے بڑے خنزیر آئے، لیکن آج تک کسی حدیث نے پروردگار کو وہ گالی نہیں دی جو قادیان کی گندی ناری کے گندے کیڑے، قادیان کے چمگادڑ مرزا کذاب نے دی ہے۔ کہا نعوذ باللہ، اللہ مرد بن گیا اور میں عورت بن گئی، اور نعوذ باللہ اللہ نے میرے ساتھ بدکاری کر لی۔ کہیے بے شمار۔ اس میں کہا